الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. آج کی جو آیت ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے کہ باقی لوگ ایمان لائے ہیں، تو ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ کیا ہم ایسے ایمان لائیں جیسے کہ بے وقوف ایمان لے کے آئے. خبردار، حقیقت یہی ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو بے وقوف ہیں لیکن انہیں اس بات کا علم نہیں. اب ایک اور پوائنٹ تھا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لے کے آؤ جیسے دوسرے لوگ باقی لوگ ایمان لائے ہیں، تو کیا نظر آ رہا ہے، کیا فرق نظر آ رہا ہے. تو ہم نے ایک الگ سیشن بھی کیا تھا تقریباً 2-3 ہفتے پہلے، کہ کس طریقے سے ایمان، اللہ پر ایمان جو ہے وہ اندرونی تبدیلی کا سبب بنتا ہے، اور جو اندرونی تبدیلی ہے وہ کس طریقے بیرونی تبدیلی پہ اثر انداز ہوتا ہے. جو اندرونی تبدیلی ہے وہ کس طریقے بیرونی جو فیصلے ہیں، جو ہم کہتے ہیں، جو ہم بولتے ہیں، جو ہم سنتے ہیں، جو کچھ بھی عمل ہمارے اندر خواہشات کی بنا پر، خیالات کی بنا پر، جو بھی ہے، جس کی بنا پر ہم جو بھی کر رہے ہیں، وہ کس طریقے سے تبدیل ہوتا ہے. تو وہ 3 سٹیجیں ہم نے سمجھی تھی. اللہ پر ایمان، اللہ پر ایمان کے سبب اندر تبدیلی، دل و روح و قلب میں تبدیلی، جذبات اور ایموشنز میں تبدیلی، اور اس کے بعد ہم نے پھر سمجھا تھا کس طریقے سے وہ تبدیلی سبب بنتی ہے بیرونی تبدیلی کی. تو وہ تبدیلی نظر آتی ہے، تبدیلی نظر آتی ہے. تو وہ جو تبدیلی ہے، اسی تبدیلی کو یہاں پہ بھی پوائنٹ کیا گیا ہے کہ آپ ویسے ایمان لے کے آؤ جیسے باقی لوگ ایمان لے کے آئے ہیں. اور تبدیلی آنی چاہیے تمہارے اندر. وہ تبدیلی ہمیں کیوں نہیں نظر آ رہی؟ تو کما آمن الناس قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، ان کا یہ جواب ہوتا ہے کہ کیا ہم ویسے ایمان لے کے آئیں جیسے کہ بے وقوف ایمان لے کے آئیں؟ کیا ہم بھی ویسے ہی نقصان اٹھائیں، لاپرواہ ہو جائیں، جو ہے نا دنیا سے، دنیا والوں سے، جس طریقے سے یہ لوگ لاپرواہ ہو گئے. اب میں نے جو بات کی ہے اس پہ غور کیجیے گا. یہ غزوہ بدر ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے بیٹے کا سامنا ہوا، تو وہ کہنے لگا ابو جی آپ میرے تلوار کے نیچے تھے پر میں نے آپ کو معاف کر دیا باپ ہونے کی وجہ سے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا کہ اگر تم میری تلوار کی زد میں آ جاتے تو میں تمہیں اس وجہ سے قتل کر دیتا کہ تم اللہ کے دشمن ہو، اللہ کے نبی کے دشمن ہو. اب آپ کو یاد آئے گا کہ ہم نے بات کی تھی اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ یہی لوگ ہیں ہدایت یافتہ اور یہی لوگ ہیں کامیاب. اور ہم نے سورۃ الفاتحہ کی صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، اس
نعمت اور کامیابی کے بارے میں ہم نے سمجھا تھا کہ مسلمان کی کامیابی کا معیار اور سوچ الگ ہوتی ہے، کافر کی کامیابی کا معیار اور سوچ مختلف ہوتی ہے۔ تو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں، حاشر کچھ یاد ہے اس موضوع پہ؟ جی سر، حاشر نماز پڑھ رہا ہے۔ ویسے ایمان کی کامیابی کا یہی ہے کہ دنیا میں جو جو وہ مانگتا ہے کہ اس کو دنیا میں چاہیے ہوتا ہے سب کچھ، جو مومن وہ جو دوسرا بندہ ہوتا ہے، اور جو دوسرا وہ ہے مومن ہے اس کو آخرت کے لیے کرتا ہے جو بھی کرتا ہے۔ مومن کے لیے کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، اور دنیا دار کے لیے کامیابی دنیا کا حصول ہے، خواہ وہ صحت ہو، شفا ہو، علاج ہو، کامیاب بزنس ہو، یعنی بزنس صحیح طریقے سے چلنا شروع کر دے، بینک میں پیسے ہوں، کھانے کے لیے سٹاک ہو، اولاد ہو، شادی ہو، بیوی ہو، بچے ہوں، خاندان ہو، تو یہ اس کو کامیابی سمجھتا ہے۔ تو مومن کی کامیابی کا معیار اور ہوتا ہے۔ مومن کے لیے کوئی بھی چیز نقصان کا سبب نہیں ہے۔ مومن کے لیے نقصان تب ہے، مومن کے لیے پریشانی تب ہے جب اسے گناہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے لیے گناہ ایسے ہے جیسے وہ پہاڑ کے دباؤ کے نیچے، اب وہ ڈپریشن کا شکار ہے۔ مومن کی ڈپریشن کا سبب گناہ ہوتے ہیں، اور منافق کے لیے گناہ ایسے ہے جیسے کہ مکھی بیٹھی اور اس کو اڑا دیا، ناک پہ مکھی بیٹھی اور اس کو اڑا دیا۔ اب وہ ڈپریشن کو پہاڑ کی ایک مثال کے ذریعے، پہاڑ کا جو بوجھ ہے اس مثال کے ذریعے سمجھایا گیا کہ مومن جو جتنا پریشان اور ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے اس کے وہ اپنے گناہ ہوتے ہیں۔ کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے دنیا کے معاملے میں، کچھ بھی ہو رہا ہے دنیا کے معاملے میں، وہ بے فکر رہتا ہے۔ دنیا اس کے ایموشنز کو، اس کے جذبات کو، اس کی فکر کو اوپر نیچے کرنے کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ تو آئمہ کو کلاس میں اٹیچ کرنے کے لیے ابھی بات ہو رہی ہے، میں بار ریپیٹ کرتا ہوں کہ کامیابی کا معیار، کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں کہ مسلمان اور کافر اور مومن اور کافر میں ایک فرق نظر آنا چاہیے۔ مومن کی سوچ کامیابی کے بارے میں، نقصان کے بارے میں یا تباہی کے بارے میں، لاس کے بارے میں اور ہوتی ہے۔ کافر کی کامیابی کا معیار اور سوچ مختلف ہوتی ہے۔ اب جو مسلمان ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے گناہ کی وجہ سے۔ حدیث میں نے مثال دی ابھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن سے جب گناہ ہوتا ہے تو وہ ایسے محسوس کرتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے بوجھ کے نیچے ہے، یعنی پہاڑ اس پہ گر جائے گا۔ اب ڈپریشن کا مطلب ہی کیا ہے؟ دب جانا، کسی کو دبانا، یا بندہ دبا ہوا ہے، ڈپریسڈ ہوا ہے۔ پریس کہتے ہیں دبانا، ڈپریس کسی نے دبا دیا، ٹھیک ہے، وہی چیز ہے، کوئی چیز سبب بن رہی ہے دباؤ کی۔ تو مسلسل جو دباؤ ہے یا گھبراہٹ ہے یا ڈپریشن ہے، ٹھیک ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس کا گناہ۔ دنیاوی نقصان کسی بھی لحاظ سے، رشتے کے لحاظ سے، انسان کے لحاظ سے، کاروبار کے لحاظ سے، مال کے لحاظ سے، کوئی بھی چیز ہے، وہ نقصان اس کو بادر نہیں کرتا ہے۔ جو چیز بادر کرتی ہے مومن کو، وہ اس کے گناہ ہے۔ مومن کو جو چیز بادر کرتی ہے وہ اس کے گناہ ہے۔ دنیاوی نقصان بادر نہیں کرتا۔ مجھے یہ بات میں چاہ رہا ہوں کہ یہ ذہن میں بیٹھ جائے، ہمارے ایموشنز الائن ہونے چاہیے۔ ایمان ہے کیا چیز؟ ایمان دراصل ہے ہی اپنے ایموشنز کو اللہ کے ساتھ انکلائن کرنا، اللہ کے ساتھ جوڑ لینا، یہ دراصل ایمان ہے۔ رونا کیوں ہے ایمان میں؟ اللہ کو رونا پسند کیوں ہے؟ گناہوں پہ رونا کیوں اللہ تعالیٰ کو پسند ہے؟ ایموشنز ہے، رونا ایک ایموشن ہے۔ اب رونے کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ یا خوف ہے یا پریشانی ہے۔ اب خوف کس بات کا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دوری کا، کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے آپ سے دور نہ کر دیں، اس بات کا خوف ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے آپ سے دور نہ کر دیں، اس بات کا خوف ہے۔ جیسے کہ ایک بچہ اپنے ماں سے دوری پہ روتا ہے، بچہ جدائی پہ روتا ہے،
تو یا پھر غلطی ہے، نافرمانی پھر ہوتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوگی، ڈر ہے کہ میں نے غلطی کر لی، مجھے نافرمانی نہیں کرنی چاہیے تھی، اب یہ شرمندگی بھی ہے. تو مومن کا جو ایموشنز سرکل ہے وہ سارے کا سارا اللہ رب العزت کے ارد گرد ہے. اس کی خوشی اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کیا ہوا عمل ہے. اس کی پریشانی کا سبب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، خواہ وہ چھوٹی ہے چھوٹی پریشانی، بڑی نافرمانی ہے تو بڑی پریشانی. از دیٹ سمپل. لیکن کافر کے جو ایموشنز ہیں اللہ تعالیٰ سے جو دور ہے، جو باغی ہے، جو مسلمان نہیں ہے، اس کے جتنے ایموشنز ہیں وہ دنیا کے ساتھ انکلائن ہیں، دنیا کے ساتھ جڑے ہوئے، دنیا کے ارد گرد سرکولیٹ کر رہے. دنیا آ رہی ہے تو خوشی ہے، ایکسائٹمنٹ ہے، رونق ہے، ٹھیک ہے، نظر آ رہا ہے. دنیا جا رہی ہے، چہرے کا اتار، وہ گھبراہٹ، وہ پریشانی، وہ مرجھایا ہوا چہرہ نظر آ رہا ہے. بھئی کیا بات ہوئی؟ یار کاروبار ڈوب گیا. کیا بات ہوئی؟ یار بچہ بیمار ہو گیا. کیا بات ہوئی؟ یہ ہو گیا. کیا بات ہو گئی؟ وہ ہو گیا. دوسری طرف مومن ہے، بھئی آپ ہر وقت ایک جیسے نظر آتے ہو، بھئی آپ ہر وقت ایک جیسے نظر آتے ہو، آپ ہر وقت ایک جیسے نظر آتے ہو. بھئی کیوں ایک جیسے نظر آتے ہو؟ بھئی دنیا آ بھی رہی ہے، دنیا جا بھی رہی ہے. آپ کی زندگی میں دنیا نہیں چینج ہو رہی، بھئی ہوتی رہے. بھئی میری زندگی، میری سوچ میرے رب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. تو یہ فرق کی بات ہو رہی ہے، وہ فرق جو نظر آنا چاہیے. اب یہاں پہ جو اگلی چیز ہے، یہ پوائنٹ کلیئر ہو گیا سب کو؟ یس سر. الحمدللہ. اب بات ہو گئی صفحاء کی. ہم بات کریں گے کہ صفحاء کے بارے میں. کفار کے نزدیک صفحاء کون ہیں اور اللہ رب العزت کے ہاں صفحاء کون ہوتے ہیں؟ کفار کے نزدیک ہم نے کل سمجھا کہ جس کے پاس دنیا نہ ہو، وہ دنیا کے بارے میں پرواہ نہ کرے، دنیا کا نقصان اس کے مقدر میں ہو، ٹھیک ہے، اور دنیا کے معاملے میں فیلئر ہو. دوسری طرف یہ تو دنیا دار کی سوچ ہے. دوسری طرف اللہ کی نظر میں کوئی بندہ صفحاء کی کیٹیگری میں آئے تو وہ کیسا ہوگا؟ اب یہ باتیں تھوڑی سی توجہ طلب ہیں. اللہ اکبر. ایک اور بھی پوائنٹ میں ایڈ کرتا چلوں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صفحاء کا جو کہا گیا ہے، الا انہم ہم الصفحاء، یہ ہیں در حقیقت بے وقوف. یہ کیوں کہا گیا ہے؟ اس کو بیان کرنے سے پہلے ایک اور نقطہ میرے ذہن میں بھی آیا. وہ کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد کا اعلان کیا غزوہ بدر میں جانے کے لیے، غزوہ تبوک میں جانے کے لیے، یا غزوہ احد میں جانے کے لیے، تو یہ وہ لوگ تھے جو سوچ رہے تھے بھئی یہ جو مکے سے آئے ہیں، یہ تو آئے ہیں خالی ہاتھ، ان کے پاس لٹانے کو تو کچھ ہے نہیں، نہ ان کے گھر ہے، نہ ان کو بچوں کی پرواہ ہے، نہ ان کو بیوی کی پرواہ ہے، نہ ان کو اپنے مستقبل کی پرواہ ہے. بھئی ہم اتنی محنت سے کما کے جوڑا ہے، اپنی صحت کا خیال رکھا ہے، اب میں اتنے محنت سے اپنے آپ کو پال پوس کے اتنا تندرست بنایا ہے اور جا کے مر جاؤں، بلا وجہ مر جاؤں، یا اپنے بچے کو بھیج دوں. وہ بھئی اپنے بچے کو بھیج دوں، وہ جائے اور مر جائے. بھئی میں نے اتنی محنت سے اسے پالا پوسا ہے. او اچھا، اب یہ جہاد چندے کا اعلان کر رہے ہیں تو میں اپنا گھر ان کو دے دوں، اپنی جمع شد پونجی ان کو دے دوں. بھئی میں کوئی بیوقوف ہوں؟ اب سوچیں. جی بیٹا. سر یہ کب کی آیتیں ہیں؟ مطلب مدینہ کے دوران کی مکہ یہ کے؟ سورہ تو بقرہ مدینہ میں ہی نازل ہوئی تھی بیٹا. ہاں جی، یہ مدینہ میں ہی نازل ہوئی تھی. مطلب یہ منافقین کہہ رہے ہیں کہ بیٹا ہم منافقین ہی کا تذکرہ کر رہے ہیں. یہ منافقین کا ہی تذکرہ ہو رہا ہے. ہاں جی، منافقین کا ہی تذکرہ ہو رہا ہے. اچھا. اب ان کے لیے صحابہ کرام سوچیں کہ اگر کوئی بندہ کہے میں کوئی بیوقوف ہوں کہ میں اپنا گھر بار چھوڑ دوں، میں کوئی بیوقوف ہوں اپنے بچے کو مروا دوں، میں کوئی بیوقوف ہوں بلا وجہ مر جاؤں، میں کوئی بیوقوف ہوں اپنی چلتی دنیا کو برباد کر دوں. یہ تھی ان کی سوچ. اب ہوتا کیا ہے، اب چونکہ ہم بھی اسی ڈگر پہ چلے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟
نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہماری نمازیں بھی خشوع اور خضوع سے خالی ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری نمازیں خشوع اور خضوع سے کیوں خالی ہیں؟ کوئی بتائے گا؟ سر ہمیں عربی نہیں آتی اور سمجھ نہیں آ رہا تھا تو ہم لوگ صرف رٹے لگا رہے ہوتے ہیں. یہ بھی ایک وجہ ہے جی. اس کے علاوہ کوئی وجہ؟ جب سینٹر ہی دنیا تو پھر نماز میں بھی جو سوچ کا مرکز ہے وہ دنیا ہی ہوگی ہاں حالات جی. میں بھی. ان کا جب سینٹر ہی دنیا کی زندگی ہے تو پھر سوچ اس کو اس طریقے سے سمجھیں. میں یہ مثال کو سمجھیں. ایک شخص ہے، اس کا کاروبار برباد ہو گیا، اس کا گھر جل گیا، اس کے بیوی بچے. ایک فلسطینی کو لے لیں. اب وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اس کو رونا آئے گا نا. سر پلیز ریپیٹ کریں. ایک فلسطینی نوجوان کو لے لیں جس کے والدین مر گئے، اس کا گھر برباد ہو گیا، ٹھیک ہے، اس کے بہن بھائی شہید کر دیے گئے، ٹھیک ہے، یہودیوں کی طرف سے. اب وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے، اس کو رونا آئے گا؟ یس آف کورس. کیوں رونا آئے گا؟ ایک تو دکھی ہوگا اور پھر اور بھی وجہ ہو سکتی ہے. اب سنیں، ایک دوسرا بندہ ہے جی، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. بھی کرنے کے لیے کہ ہاں جی، اللہ یہودیوں نے میرے ماں باپ، میرے بھائی بہن اور گھر بار تباہ کر دیا. بالکل ٹھیک ہے. اب دیکھیں ایک دوسرا بندہ ہے، اس کے پاس گھر ہے، گاڑیاں ہیں، اولاد ہے، رشتہ دار ہیں، سب کچھ ہے. اب وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا تو اسے رونا آئے گا؟ سر زیادہ چانسز ہے نہیں. کیوں نہیں؟ سر جب انسان کے پاس زیادہ ہوتا ہے نا تو وہ ناشکری کے موڈ میں آ جاتا ہے. آپ نے بالکل ٹھیک ہے، وہ روئے گا ہی نہیں. کیوں روئے گا؟ اب مثال کے طور پر میں رونے کی کوشش کرتا ہوں، میرے پاس سب کچھ ہے، گاڑی کے بارے میں خیال ہے وہ بھی ہے، اولاد کے بارے میں خیال ہے وہ بھی ہے، گھر کے بارے میں خیال ہے وہ بھی ہے، کاروبار کے بارے میں خیال ہے وہ بھی ہے، پیٹ وہ بھی فل ہے، بیماری بھی کچھ نہیں ہے. تو رونا کس بات کا؟ عاجزی ختم، انکساری ختم. عاجزی، انکساری، خشوع اور خضوع جو کہ نماز کا اہم ترین رکن ہے، یہ ایسے ہی فرض ہے، ایسے ہی رکن ہے جیسے رکوع رکن ہے، جیسے سجدہ رکن ہے. نماز میں خشوع کا ہونا، نماز میں خضوع کا ہونا. اب میں نماز میں کھڑا ہوں، میرا خشوع خضوع کہیں ہے ہی نہیں. کیوں نہیں ہے؟ بالکل ان لوگوں کی طرح جن کے پیٹ فل تھے، اب ہم سمجھتے ہیں، آپ حیران ہو جائیں گے. اللہ اکبر. اب اللہ رب العزت کے ہاں صفحاء، اللہ اکبر، ایک اور بھی چیز ہے، سوری میں ایڈ کرتا چلوں، کہ آپ جو ایماندار ہیں، جن کے اندر ایمان موجود ہے، ان کا مذاق اڑایا جائے گا، ان کو مایوس کیا جائے گا، ان کو ڈرایا جائے گا، ان کے بارے میں مختلف قسم کے میمز بن سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ ویسے نہیں ہیں جیسے کہ دنیا دار ہیں. دنیا دار ان لوگوں کا مذاق اڑائیں گے، دنیا دار ان سے نفرت کریں گے، دنیا دار ان کو نقصان پہنچائیں گے. فلسطین ہمارے سامنے. ابھی میں کیا بولوں کہ ہمارے کتنے دکھ ہیں، خیر کہ ہم کس حد تک منافقانہ رویہ اختیار کر رہے ہیں، اور بلکہ علامات دیکھیں گے تو نظر آ جائے گا. ابھی میں اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں جو صفحاء ہیں ان کی علامات دیکھتے ہیں. اللہ رب العزت کے ہاں جو صفحاء ہیں
ظاہر الجہلی عدیم العقلی خفیف اللدی ضعیف الرأی ردیع الفہمی مستخف القدری سریع الذنب حقیر النفس مخدوع الشیطان اسیر الطغیان دائم العصیان ملازم الکفران لا یبالی بما کان ولا بما هو کائن او سوف یکون. ظاہر الجہل، پہلی علامت اللہ تعالیٰ کے ہاں سفہا کون ہے، یہ پہلی علامت. وہ کیا ہے؟ شدید جذباتی. کیا بولے؟ شدید جذباتی، جو دل نے کہا کر لیا، بغیر سوچے سمجھے کر لیا. اس کے بعد عدیم العقل، عقل سے خالی، جو سنا ہے اس پر اندھوں کی طرح چلتے رہنا. ٹھیک ہے، اگر دل میں کوئی اعتراض یا شک شبہ ہو بھی تو سوچنے کی تحقیق کرنے کی زحمت ہی نہ کرنا. اس کے بعد خفیف اللد، سوچنے کی صلاحیت سے محروم، فکر کی صلاحیت سے محروم. اللہ اکبر. دنیا کے معاملات میں بہت ماہر ہوں گے، دنیا کے معاملے میں نئی نئی انوینشنز، بہت کچھ، لیکن آخرت کے معاملے میں، اپنی زندگی کے مقصد کے معاملے میں بالکل فارغ ہے. اللہ اکبر. مثال کے طور پر ہر وقت انٹرنیٹ، واٹس ایپ، ٹک ٹاک، یوٹیوب چل رہا ہے جی، 24 گھنٹے چل رہا ہے، پتہ ہی نہیں دماغ کہاں پہ، گیمیں چل رہی، پتہ نہیں ہے. ضعیف الرأی، بے یقینی کا شکار، پتہ ہی نہیں ہے، یعنی ہر وقت کیا کرنا، کیا کر رہے ہیں آپ، پتہ نہیں. کوئی زندگی کا مقصد ہے، کوئی پتہ نہیں. آپ کوئی تو بندہ پلان کرتا ہے، نہیں، کچھ نہیں، پتہ ہی نہیں. لائک میں نے بچوں سے ٹیسٹ کیا ہوا، بچوں کو پوچھ کے دیکھا ہوا کہ بھئی آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ I don't know. آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ I don't know. بھئی کچھ تو I don't know. یہ میجورٹی اتنا ڈیمیج ہو چکا ہے، پتہ ہی نہیں ہے. اور اوپر سے ہم والدین بڑے ہونے کے ناطے سے ہم بھی فیل ہو چکے ہیں ان کو راستہ دکھانے میں. اللہ اکبر. اس کے بعد سر کچھ ایسا ہے میرے دوست کے ساتھ ہوا تھا. میں نے نا اس سے پوچھا تھا زندگی کا مقصد کیا ہے، کیا بننا چاہتے ہو؟ اس نے بولا پتہ نہیں. پھر میں نے بولا کہ کل میں تم سے پوچھوں گا کہ تم کیا بننا چاہتے ہو، تم نے سوچ کے رکھنا ہے. پھر کل پوچھا، اس نے بولا پتہ نہیں. ایگزیکٹلی. آگے غور کیجیے، کتنی ٹینشن والی بات ہے. ردیع الفہم، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو بہتر کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے. یعنی ہوتا ہے نا کہ بندہ اپنے دماغ کو استعمال میں لانا شروع کر دے. میں سوچے کہ بھائی میں نے 2 گھنٹے 3 گھنٹے موبائل پہ استعمال کر دیے ہیں، یہ 1 گھنٹہ میں نے یہ ٹک ٹاک پہ استعمال کر دیا ہے، اور میں نے سیکھا کیا ہے، حاصل کیا کیا ہے، کس کا فائدہ کیا ہے؟ اگر میں موبائل پہ بیٹھا ہوں تو فائدہ کس کا کیا ہے؟ بھائی یا تو کسی کا نقصان کرو یا کسی کا فائدہ کرو. زندگی یہ اسی چیز کا نام ہے. یا شیطان کو نقصان پہنچاؤ، ایمان والوں کو فائدہ کرو. شیطان کو کامیاب کریں، ایمان والوں کو نقصان کریں. نقصان کیسے کریں؟ کیونکہ میں ایک باصلاحیت ہونے کے باوجود اپنے آپ کو اتنا بیکار کر رہا ہوں کہ جن لوگوں کو میں فائدہ دے سکتا ہوں، جو میرے ارد گرد ہیں، وہ اب فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اس کے بعد کیا ہے؟ مستخف القدر، لاچار، بے بس. بھئی آپ کے پاس صلاحیت ہے، بھئی میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہم بیکار ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ 24 گھنٹے ان کا یہ جواب ہے. آپ جو مرضی دلائل دے کے کہہ لیں بھئی آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. نہیں، میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا. بھئی ہمارے پاس ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے کنٹرول میں ہے کیا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. سریع الذنب، گناہ کرنے میں بڑی جلدی سے، گناہ کریں گے بڑی جلدی سے. لا حول ولا قوت الا باللہ. حقیر النفس، عزت نفس سے محروم، پرواہ ہی نہیں ہے کہ کیا کر رہے ہیں وہ کتنا غلط ہے یا کتنا برا ہے. یعنی ایک ہوتی ہے بندے کی عزت نفس کہ بھئی میں نے کیسے بیٹھنا ہے، اس کے کیا آداب ہیں، میں نے کیسے گفتگو کرنی ہے، اس کے کیا آداب ہیں، میری گفتگو کا انداز کس طریقے سے مجھے بعزت، میرا مقام، میرا مرتبہ خراب کر سکتا ہے، مجھے پرواہ ہی نہیں ہے. یعنی بالکل اس بات کی پرواہ نہیں. پھر اس کا نقصان کیا ہے؟ جو پھر جتنی معاشرے میں عزت رہ جاتی ہے وہ پھر ہمیں نظر آتی ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ مخدوع الشیطان، شیطان کے دھوکے کا شکار. ظاہر بندہ تبھی ایسا کچھ کرے گا جب شیطان کے دھوکے میں آ چکا ہے. اسیر الطغیان، اللہ کے احکام سے بغاوت کرنے کے عادی اور نشئی کہہ لیں. یعنی نشئی ہو چکے ہیں، اس سے بار بار ایک ہی گناہ کو ریپیٹ کریں، بار بار گناہ کو ریپیٹ کریں. دائم العصیان، ہمیشہ گناہوں پہ اٹکے ہوئے، ہمیشہ کے لیے گناہ کریں. بھئی آج تو چھوڑ دو، آج عید کا دن ہے، آج تو چھوڑ دو، آج یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس مہینے میں باز آ جاؤ.
ना जी, ना रमज़ान, ना हुर्मत वाला, ना कोई ईद, ना कोई कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है उनको, ना मुक़द्दस जगह, ना कोई वो मस्जिद में जाके डांस कर रहे हैं, वो रमज़ान के महीने में वाहियात फैला रहे हैं। अल्लाह अकबर। मुलाजिमुल कुफरान, हर वक्त ना शुक्रिया शिकवे करने वाले, हर वक्त ना शुक्रिया शिकवे करने वाले, हर वक्त और का मुतालबा करने वाले, खुद को और का हकदार समझने वाले, खुद को और का हकदार समझने वाले, लालची, खुद गर्ज, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला युबाली बिमा कान वला बिमा हुआ काइन औ सौफ यकून, कोई परवाह नहीं इन्होंने माजी में क्या किया या क्या कर रहे हैं या मुस्तकबिल में क्या करेंगे, किसी चीज की परवाह नहीं। अब हदीस पढ़ के सुनाता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा इस हदीस के रावी हैं, सयाती अलन नासी सनवातुन खद्दाआतुन युसद्दक़ु फ़ीहल काज़िबु व युकद्दबु फ़ीहा स्वादिक़ व यु'तमनु फ़ीहल ख़ाइन व युख़व्वनु फ़ीहल अमीन व यंतिक़ु फ़ीहा रुवैबिदा क़ील वमा रुवैबिदा रुवैबिदा क़ाल रजुलुन नाफ़िहु फ़ी अम्रिल आमा क़ाल अर्रजुलु ताफ़िहु फ़ी अम्रिल आमा। मुक्तमल मिस हो गया। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों पर कुछ धोखे से भरे हुए कुछ साल आएंगे जिसमें झूठे को सच्चा कहा जाएगा, सच्चे को झूठा कहा जाएगा, बेईमान पे एतबार किया जाएगा, ईमानदार को शक से देखा जाएगा, उस पे शक किया जाएगा, और जो रुवई बेदा हैं वो बड़ी बातें करेंगे। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह वमा रुवई बेदा, रुवई बेदा क्या होते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो बेवकूफ़ इंसान जो कम्युनिटी मैटर्स के मामले में बात करे, यानी अवामी मसाइल पे बेवकूफ़ लोग गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारे सामने हमारी हुकूमत सामने है, हमारे यहाँ पे मुल्क अमेरिका के सरबराह को देख लें, उसकी हरकतें देख लें, ठीक है। अब होता क्या है, ना इल्म ना एहसास, खुद गर्जी की इंतहा। तो और दूसरा देख लें, इंटरनेट पे गैर शादीशुदा, वो शादीशुदा के लोगों को अब आरा दे रहे हैं, मशवरे दे रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं। वो लोग जिनकी औलाद नहीं है वो औलाद वालों को काउंसलिंग कर रहे हैं। और भाई पहले खुद औलाद को सफ़र करो, चैलेंज को देखो, उसके बाद आके तलकीन करो तो पता चलेगा। अब यानी बहुत कम उम्र के बच्चे वो ऐसे ऐसे मौजू पे बातें कर रहे हैं जिनका उनके साथ ताल्लुक ही नहीं। मुझे याद है पाकिस्तान का मामला है, दोस्त लोग बैठते थे तो एक दोस्त जिसकी काफ़ी कम उम्र थी, 16-17 साल 18 साल की उम्र, तो उसके जो मजमून थे वो सारे के सारे तलाक के मुतल्लिक़, तलाक 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 तलाक। भाई ये मौजू क्या है आपका? अगर आप सीखना चाह रहे हैं तो पहले तहारत से शुरू करें, नमाज की तरफ आएं, सच की तरफ आएं, ईमानदारी की तरफ आएं, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में आए। हाँ, अगर आप शादीशुदा हैं, इख्तलाफात में से गुजरे हैं और तलाक की जरूरत पेश आ रही है, तब इन मसाइल की तरफ आए। जो वक्ती तौर पे आपको जिन मसाइल की जरूरत है, अजान में अजान कहने का शौक है अजान, नमाज पढ़ने का शौक है नमाज, वुजू है, तहारत है, अखलाक है, सच है, ईमानदारी, ये जो है ना हर मिनट 2 मिनट के बाद, घंटे 2 घंटे के बाद जिसकी जरूरत पेश आ रही, उन अमाल को बेहतर करो। वो मज़ामीन जिनको अभी आपकी कोई ज़रूरत भी नहीं है और मकसद क्या है वो तो समझ नहीं आ रहा है, लेकिन वक़्त का ज़या हो रहा है। हाँ जी, क्या आपके अमली ज़िंदगी में कोई तब्दीली आएगी सीखने से? अभी तो कुछ नहीं आ रही। जिसके ज़रिए तब्दीली आनी चाहिए, क्या वो सीख रहे हैं? वो बिल्कुल नहीं सीख रहे हैं। तो ये नुकसान होता है। तो ये हदीस जो है ना आज किसी हद तक फिट आ रही है कि बल्कि अक्सर इस हदीस का हिस्सा जो आज के दौर पे जो सादिक आ रहे हैं। अब
اللہ رب العزت نے جو بیوقوف لوگوں کی علامات بیان کی ہیں، اللہ رب العزت نے جن لوگوں کو بیوقوف کہا ہے اللہ رب العزت کے ہاں، اب یہ جو علامات بیان کی گئی ہیں یہ قرآن مجید میں سے گناہ گاروں کو جب بھی اللہ رب العزت نے ان کو وعید دی ہے یا ان کے بارے میں ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے تو ان کا یہ خلاصہ ہے، یہ خلاصہ ہے۔ اللہ رب العزت نے کسی آیت میں یہ باتیں نہیں کہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ قرآن مجید کے پورے مجموعے سے اللہ رب العزت کس قسم کے لوگوں کو ناپسند کرتے ہیں، کس قسم کے لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں، ان کا یہ خلاصہ ہے جس سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو اب مجھے کیا کرنا ہے؟ میں نے یہ نہیں دیکھنا کہ اب یہ علامت کس میں پائی جاتی ہیں، میں نے یہ دیکھنا اس میں سے کتنی علامت مجھ میں پائی جاتی ہیں۔ شیطان کیا کرتا ہے، یہ ٹرک ہے کہ جب بھی آپ گناہ، وعید، نافرمانی کے بارے میں، عذاب کے بارے میں کوئی بھی آیت یا حدیث پڑھتے ہیں تو شیطان فوری طور پہ اس بات کا ذہن میں وسوسہ ڈالتا ہے، خیال ڈالتا ہے کہ یہ کون ایسا ہے، وہ فلاں شخص ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہم اپنے بارے میں سوچنا بند کر دیتے ہیں، اور جب ہم اپنے بارے میں سوچنا بند کر دیتے ہیں تو اپنے اندر تبدیلی نہیں آتی ہے، اس آیت اور حدیث کے پڑھنے کا فائدہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ جو اصل مقصد ہے، جتنی وعیدیں قرآن و حدیث میں ہیں، جتنی احادیث کے اندر مثالیں دی گئی ہیں نافرمان لوگوں کے بارے میں، جہنمی لوگوں کے بارے میں، منافقین کے بارے میں، ان کا جو مقصد ہے وہ مجھے اپنے آپ کی اصلاح کرنی ہے، خود کی اصلاح کرنا مقصد ہے۔ اس کا جو اصل مقصد ہے خود کی اصلاح کرنا ہے اور کچھ نہیں، خود کی اصلاح کرنا ہے اور کچھ نہیں۔ اب اگلی آیت پہ چلتے ہیں۔ الا انہم هم السفہاء، خبردار یہی وہ لوگ ہیں جو بیوقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن انہیں اس بات کا علم نہیں ہے۔ آپ کو یہ بتائے گا کہ اللہ رب العزت نے یہ کیوں کہا کہ انہیں اس بات کا علم نہیں ہے؟ انہیں کیوں نہیں علم ہے؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو ٹھیک سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ ہاں جی، وہ اپنے آپ کو ٹھیک سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، اور در حقیقت انہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ وہ آخرت کے دن کتنی بڑی پریشانی اور شرمندگی کا سامنا کریں گے، یا ان کو کتنی بڑی ذلت کا جو ہے نا سامنا کرنا پڑے گا، کتنے بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا، انہیں اس بات کا علم نہیں۔ اب ہے ہمارے پاس اگلی آیت، وہ کیا ہے؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب وہ ملتے ہیں ایمان والوں سے۔ اب صحبت چینج ہو چکی ہے۔ پہلی صحبت کیا تھی؟ پرائیویٹ تھی۔ اب وہ محفل ختم ہوئی ہے، ان کو واپس مسجد میں آنا ہے۔ مسجد میں کیوں آنا ہے؟ کیونکہ اگر وہ نہیں جائیں گے تو صحابہ کرام نوٹس کریں گے، صحابہ کرام نوٹس کریں گے۔ تو اب ان کو اپنا ایمان دکھانے کے لیے واپس مسجد میں جانا ہے۔ پرائیویٹلی وہ اپنے ایمان کا انکار کر چکے ہیں، اب مجبوری یہ ہے کہ یہ مسجد میں بھی جائیں گے۔ اب مسجد میں گئے ہیں، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب ایمان والوں سے ان کی ملاقات ہوتی ہے، قَالُوا آمَنَّا، تو فوری طور پہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اب پچھلی آیت سے مزید کلیئرٹی کے ساتھ یہ یہاں پہ انکار آ گیا، وہی جو ہم پیچھے بات کر رہے تھے۔ اور جب وہ اپنے شیطانوں کی طرف الگ ہوتے ہیں، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، یہ پھر اپنے ایمان کا انکار کر رہے ہیں، اپنے ایمان کا پھر سے انکار کر رہے ہیں کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ یہ دوسری دلیل ہو گئی ان کے کفر کی کہ منافق مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ مومن صرف وہی ہے جو مومن ہے، منافق دراصل ہے ہی کافر۔ اب ان کے کفر کی دلیل اللہ رب العزت نے یہاں پہ دوبارہ بیان کی ہے۔ اب وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، پہلے ہم تھوڑی سی گرامر اور جو ہے بلاغہ کو دیکھ لیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب وہ ملاقات کرتے ہیں، ملتے ہیں ایمان والوں سے، قَالُوا آمَنَّا، تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا، اب یہاں پہ خلو میں تین چیزیں استعمال ہو سکتی ہیں، تین ٹیکنیکس۔ ون ہے خلو ہو سیدھا، دوسرا ہوتا ہے خلا بھی، اور تیسرا ہوتا ہے خلا الہ، جیسے یہاں پہ ہے
وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، تو الا اب اصل میں جو استعمال ہونا چاہیے جملہ جو نارمل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے خلوہ. تو اس میں کیا فرق ہے؟ اس میں فرق یہ ہے کہ خلوہ وہ دونوں ایک جیسے ہیں، ٹھیک ہے. سوری، خلو اکیلے ہونا، الگ ہونا، خالی ہونا. لیکن خلا بھی، اگر یہاں پہ خلا الا کی جگہ پہ خلا بھی ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ جو لوگ الگ ہو کے بات کر رہے ہیں وہ مرتبے میں، درجے میں ایک جیسے ہیں. جیسے کہ 2 MPA الگ ہو کے بات کر رہے ہوں، 2 MNA ایک ہی درجے کے ہیں، وہ الگ ہو کے بات کر رہے ہوں، یہ خلا بھی ہی ہے. لیکن خلا الا جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جن کے ساتھ الگ ہو رہے ہیں یہ رینک میں ان سے اوپر ہیں. اب MNA پریزیڈنٹ سے الگ ہو کے بات کریں، MNA پریزیڈنٹ سے یا MNA پرائم منسٹر سے الگ ہو کے بات کریں، ایک وزیر خلیفہ سے الگ ہو کے بات کریں، تو وزیر کا اپنے خلیفہ سے الگ ہو کے بات کرنے کو خلو الا اب استعمال ہوگا، خلا الا استعمال ہوگا. ٹھیک ہے، اس نے علیحدگی اختیار کی ایسے بندے کے ساتھ جو مرتبے میں اس سے اوپر تھا. از اٹ کلیئر؟ اوکے. اب الا شیاطینہم لفظ استعمال ہوا پہلی دفعہ شیطان، یہ قرآن پاک میں ابھی تک پہلی دفعہ لفظ استعمال ہوا. اب شیطان کیا چیز ہے؟ یہ اصل میں دو حروف، دو نہیں بلکہ 3 کہہ لیں، ہاں 3 ہیں. 3 قسم کے مختلف ورڈز ہیں جن میں سے یہ لفظ شیطان بن سکتا ہے. لفظ شیطان جن سے بن سکتا ہے، پہلا ہے شاطہ، شین الف طا، شاطہ یشیتو، ٹھیک ہے، یہ پہلا ہے. دوسرا ہے شاطانہ، شاطانہ، ٹھیک ہے. اب شاطانہ سے ایک اور لفظ بن سکتا ہے، وہ ہے شتین، شتین، ٹھیک ہے. اب یہ 3 لفظ بن گئے، شاطہ، شاطانہ، شتین، تینوں سے لفظ بن سکتا ہے. ان کا معنی الگ الگ ہے. وہ کیسے؟ شاط الشیء معنی احتراقہ، شاط الشیء معنی احتراقہ، کسی چیز کو جلا دینا، کسی چیز کو آگ لگانا، کسی چیز کا جلنا، یہ بھی کہہ لیں، ٹھیک ہے. ایک یہ ہے، اور دوسرا ہے کسی چیز کو آگ لگا کے ختم کر دینا، آگ لگا کے ختم کر دینا، یہ بھی اسی کا معنی ہے. اور یہ استعمال ہوتا ہے غصے کے لیے بھی، یہی لفظ ہے، غصے کے اظہار کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اور اس میں سے ایک اور لفظ ہے شاط یشید سے، اس کا مطلب بنے گا تشدید. وہ ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو میرینیٹ کر کے رکھیں تاکہ اس کو آپ گرل کر سکیں یا پکا سکیں. تو کسی چیز کو مسالہ لگانا تاکہ وہ بعد میں اسے پکایا جا سکے، اسے بھی یہی لفظ یہ شاطہ سے بنا ہے، تشدید کہتے ہیں، میرینیٹ کرنا، تشدید، تا شین تا یا تا، تشدید. اس کے بعد ہے دوسرا لفظ شتن. شتن جو ہے یہ اس کا معنی ہے حبل، رسی. تشد بہ الخیل، ایسی رسی جس کے ساتھ اونٹ کو باندھا جاتا ہے، گدھے کو باندھا جاتا ہے یا گھوڑے کو باندھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. لگام نہیں کہیں گے، یہ وہ جو باندھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، شتن. تیسرا لفظ ہے شتین. اب یہ جو ہے اس کا معنی ہے جو چیز بہت دور ہو اور اس کو ایسا ایسا آپ اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کریں. اور یہ استعمال ہوتا ہے یہ ورب، کنویں میں آپ نے ڈول پھینکا رسی کے ذریعے، رسی کے ساتھ باندھ کے، اور پانی کو نکالنے کے لیے آپ اس کو کھینچیں، ٹھیک ہے. تو ہم کہیں گے الحبل شتین، الحبل الذی یستان بہ الدل، وہ رسی جس کے ذریعے الدل کو یعنی ڈول کو کھینچا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اب اصل میں اس کی ایک اور بھی اصطلاح ہے جو جس اصطلاح کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے کہ پنجرا لگا کے اس کے نیچے کسی چیز کو رسی باندھ کے چھڑی کے ذریعے کھڑا کر دینا، پھر آپ چھپ کے انتظار کریں کہ جیسے ہی پرندہ اس
पिंजरे के अंदर जाए या टोकरी के नीचे जाए तो आप रस्सी को खींच लें और वो पिंजरा परिंदा जो है वो पकड़ा जाए। तो ये भी उसी के लिए इस्तेमाल होता है। अब इन तीनों को इकट्ठा करें, तीनों को इकट्ठा करें तो शैतान पे फिट आते हैं। शैतान क्या चाहता है? वो हमें आग में फेंकना चाहता है। शैतान खुद गुस्से का शिकार है, शदीद गुस्से का शिकार है। दोनों पहले लफ्ज के। उसके बाद जो दूसरा लफ्ज है वो है जो बहुत दूर चला गया हो, वाकई अल्लाह ताला से बहुत दूर जा चुका है, अब इसकी वापसी के इम्कानात ही नहीं। और ये क्या चाहता है? यही तो कुछ करना चाहता है। और उसके बाद ये इंसान के लिए मुख्तलिफ तरीके से दाव लगा के इंसान को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। अब इसको हमने डी कोड किया तो हमें पता चला दावत का उसूल भी यही है। दावत हमने इसी टेक्निक के जरिए करनी है। वो जहन्नम की तरफ खींच रहा है तो हमने जन्नत की तरफ खींचना है। वो जहन्नम के लिए फंदा लगा रहा है, हमने जन्नत के लिए लोगों को फंदे में डालना है ताकि वो जन्नत में उनको ले जा सके, उनकी जिंदगी को आसान बना सके। ठीक है, तो उसके बाद क्या है? रस्सी के बारे में तो हम समझ चुके हैं। उसके बाद जो है तीसरा मना, हाँ, कि जिस कदर शैतान गुस्से में है, अब इसकी ये पूरी कोशिश है कि हम भी उसी गुस्से का शिकार रहें, उसी गुस्से का शिकार है, हमारे अंदर वो आग भड़कती रहे। जहन्नम में तो जाके जलना है ना, वो तो शैतान जाके जलेगा ना और अपने फॉलोअर्स को ले जाएगा। उसकी पूरी कोशिश है कि इंसान की ये दुनिया की जिंदगी भी जहन्नम बन जाए, खुसूसन ईमान वालों की। अब जिसकी दुनिया में जिंदगी जहन्नम बन गई उसकी आखिरत जन्नत बन जाएगी, और जिसकी दुनिया में जन्नत बन गई, फिक्र की बात है, क्योंकि दुनिया जन्नत नहीं है। दुनिया जन्नत नहीं है, दुनिया इम्तिहान की जगह है ईमान वालों के लिए। दुनिया जन्नत नहीं है, दुनिया ईमान वालों के लिए इम्तिहान की जगह है। और इम्तिहान की जगह खुशी की जगह नहीं होती है, वो फिक्र की जगह होती है, परेशानी की जगह होती है। खैर, अब इसकी मिसाल मैं कुरान पाक से देता हूं। वो क्या कहता है? फदल्लाहुमा बिगुरूर फलम्मा ज़ाक़ा शजरा। शैतान ने आदम और हव्वा को धोखे से गुमराह किया। फदल्लाहुमा, मिसगाइड किया, अपनी तरफ खींचा, खींच के लाया। इमेजिन के जन्नत कितनी वसी है, कितनी वसी जन्नत है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी जन्नत में से, कुर्रा अरज़ तो उसके बारे में मुकाबले में कुछ भी नहीं है, जो जन्नत है वो जमीन और आसमान से वसी है। अब मिसाल के तौर पर हम जमीन को ही ले लें, जमीन के ऊपर करोड़ों दरख्त हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा हो कि ये दरख्त, अब पॉइंट करके बता दिया गया कि आदम इस दरख्त के करीब नहीं जाना। अब ये एक दरख्त है करोड़ों दरख्तों में से। सोचिए कि शैतान को कितनी देर लगी होगी कन्विंस करते 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 पूरी जन्नत में से। और आदम अलैहिस्सलाम क्या वो फारिग बैठे होंगे? आपको फ्री टिकट मिली हो, आपके पास एक जहाज हो, और आप घर में बैठे रहेंगे, और आपको किसी वीजे की जरूरत पेश ना आए? भाई मैं तो कहीं नहीं बैठूंगा टिके। इमेजिन के आदम अलैहिस्सलाम पूरी जन्नत में से शैतान कन्विंस करते 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 पाकिस्तान के एक जंगल में, कह लें कि लाहौर के शांगा मांगा के जंगल में एक लगे हुए खास दरख्त के पास वो खींच के कैसे लेके आया, और कितनी देर लगी होगी। इट्स नॉट अ ओवरनाइट गेम कि इधर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलाम को कहा ये दरख्त है, इसके अलावा कहीं मर्जी जाओ, और आदम अलैहिस्सलाम अभी देख रहे हैं सब कुछ, और उनका ईमान इतना ही कमजोर था कि शैतान ने आकर कहा नहीं नहीं आपने आगे नहीं जाना, यहीं से यू टर्न लो, इसी दरख्त को खा लो। नहीं सर जी, वैसे शैतान ने उन्हें वसवसा कैसे दिया? यही तो बता रहा हूं ना, कितनी स्लो पॉइजनिंग की है, कितना स्लो डिस्ट्रैक्ट किया है, कर करके वसवसे डाल के कसमें उठा के। लेकिन उसे तो जन्नत में आना अलाउ नहीं था, तो कैसे?
हाँ हाँ, दैट्स अ गुड क्वेश्चन, दैट्स रियली गुड क्वेश्चन. अब हमें बहुत सारी चीज़ें समझ आ चुकी हैं, बहुत सारी चीज़ें समझ आ चुकी हैं कि किस तरीके से फ्रीक्वेंसी अफेक्ट करती है इमोशंस को, थॉट्स को. ठीक है. अब मुझसे कैसे बात कर रहे हैं, तो शैतान की यही गेम है ना. अब जो शैतान है एक तो है मेरे साथ है, ठीक है, लेकिन जो जिस तरीके से मुझे इम्पैक्ट कर रहा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि वो तुम्हें वहां से देखते हैं जहां से तुम शैतान को नहीं देख सकते. ठीक है. वो दूर से बैठ के आपकी बॉडी लैंग्वेज को, आपके बिहेवियर को डिटेक्ट करते हैं, फिर उसी हिसाब से आपको वसवसे डालते हैं. शैतान का काम क्या है? वसवसे डालना. वो हाथ से तो पकड़ नहीं सकता. इसी तरीके से उसने आदम अलैहिस्सलाम को हाथ से तो पकड़ा नहीं, वसवसे से डाले. अब वसवसे डालने के लिए आपको साथ बैठने की जरूरत ही नहीं है. हाँ सर वो मतलब नेक्स्ट लेवल डायमेंशन, हाँ जी. नेक्स्ट लेवल डायमेंशन अब वसवसे के लिए. तो यही तो चीज है ना, यही तो चीज है. मोमन मोमन ऐसे नहीं है ना कि इस्लाम के अंदर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं है. ओ भाई, ये दुनिया अल्लाह ताला ने पैदा की है, तो दुनिया की हर चीज इस्लाम है. इस्लाम से मुराद क्या? इस्लाम के अंदर है. इस्लाम से अंदर से मुराद क्या है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ही सब कुछ पैदा किया है. टेक्नोलॉजी क्या है? दरअसल अल्लाह ताला की तख्लीक है, अल्लाह ताला ने ही पैदा किया है. अब उसको अगर हमारे अंदर बायसनेस है ना कि अगर वो कोई और फिर हमारा दूसरा नुकसान ये हुआ कि दुनिया को इस्लाम से अलग किया गया है, तो वो भी डैमेज हुआ. हालांकि असल में साइंस है ही अल्लाह की तख्लीक की रिसर्च कह लें या उसके बारे में जानना कह लें. अगर वो रिसर्च आपको अल्लाह के ज्यादा करीब कर रही है तो ईमान है, आप खुशकिस्मत हैं. और अगर वो अल्लाह से दूर कर रही है तो आपके लिए वही चीज गुमराही है. ठीक है. अब यस आदम अलैहिस्सलाम को शैतान ने वसवसे डाल के बारी बारी कोशिश करके करके कितना अरसा लगा होगा करके वो वापस लेके आया उसी खास दरख्त के पास जिसे मना किया. अब हमें क्या सबक हासिल होता है? अल्लाह अकबर. अब सारी कहानी वहां पे जाएगी जब हम आदम अलैहिस्सलाम के वाक़े को पढ़ेंगे. कितना कुछ सीखने को मिलेगा, आप हैरान हो जाएंगे. लेकिन यहाँ पे चूंकि शैतान की बात हो रही है तो शैतान की वारदात को समझने की कोशिश कर रहे हैं. अब हम इसको डिकोड करेंगे. डिकोड करने से मुराद क्या है? हम इसी की टेक्निक को इसके फेलियर के लिए इस्तेमाल करेंगे. और एक दोस्त को, एक ऐसे शख्स को जो लगता है वो बहुत जिद्दी है, बहुत जिद्दी है, क्या मोमन से ज्यादा जिद्दी तो नहीं है ना? अगर शैतान मोमन से, अब मैंने लफ्ज सही इस्तेमाल किया, जिद्दी से मुराद मजबूत ईमान वाला, उस मोमन से गुनाह करवा सकता है, तो शैतान तेरे चेले से हम नेकी करवा के छोड़ेंगे. सर ये तो बहुत मुश्किल काम है, शैतान के पास. मुश्किल काम है ही नहीं, मुश्किल काम है ही नहीं. ये देखिए, ये हाशिर बताएगा आपको इतना आसान है. क्यों भी हाशिर? इज दैट राइट? हाशिर चला गया छोटे वाला, इससे ये ओह, कह रहा है अच्छा. इम्पॉसिबल है. तो ये तो मुश्किल है ही नहीं. नेकी करवाना कौन सी बात है? बस ये है कि जब इकट्ठे बैठ के खाना खा रहे हैं, ठीक है, या कुछ चीज खरीदने लगे, तो कहा कि एक कैंडी मैंने खरीदनी है इजाफी, ताकि मैंने सदका करनी है. साथ वाला कहेगा मैंने भी खरीदनी है. वो जो जिद्दी है, ऐसे ही काम शुरू होता है. नेकी करके दिखानी पड़ती है, नेकी करवाई नहीं जाती, करके दिखानी पड़ती है. खैर, अब एक बंदा है जो कभी भी मस्जिद में नहीं जाता है. मिसाल के तौर पर मस्जिद में जाएगा तो कुरान नमाज पढ़ेगा, मस्जिद में जाएगा तो क्या करेगा? कोई कुरान और हदीस की कोई किसी बात को सुनेगा. वो मस्जिद में जा ही नहीं रहा है, तो आप घर में दावत का इंतजाम करें, घर में नमाज के खाने का एहतमाम करें. उस वक्त जब पहले नमाज आए फिर खाने का इंतजाम हो, तो पहले सारे नमाज के साथ नमाज पढ़ें, उसके बाद खाना खिलाएं. अब जब सारे घर में नमाज पढ़ेंगे तो उस बंदे की मजबूरी बन गई ना नमाज पढ़ना. तो आपने किसको फेल कर दिया? शैतान को. मैनी वेज. नेकी करवाना मुश्किल नहीं है. इसलिए साहिल भाई कहते हैं, भाई आप खुशकिस्मत हैं, आपके पास जितने नेकी के मौके हैं ना, आप जितनी नेकियां कमा सकते हैं, आपको अंदाजा ही नहीं है. आपकी तो लॉटरी लगी हुई है. जी, अब यहां पे हम ब्रेक लेते हैं क्योंकि अगली आयत बहुत कीमती है और बहुत टाइम लेगी. कोई सवाल? क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपने जो एक तो हदीस यहाँ पे कोट की थी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की, सर वो सेंड कर दीजिएगा. और
دوسرا صفحہ کے جو کریکٹرسٹکس آپ نے ریڈ میں عربک میں کوٹ کیے تھے وہ اگر سینڈ کر دیں پلیز. منافقین کی ٹھیک ہے اب انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے جو سنا ہے سنایا ہے صحیح بات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، غلط بات کے شاہ سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.